بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیہ ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ 9 ہجری کے واقعات کل شروع ہو چکے تھے اور انہی کے اندر یہ اوپر والے دونوں شقیں جو ہیں یہ گزر چکی ہیں۔ سریہ علی ابن ابی طالب، یہ بھی 9 ہجری کے اندر ایک چھوٹا سا سریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً کوئی 200-300 مجاہدین دے کر قبیلہ طے میں بھیجا۔ طوا کے ساتھ بڑی یہ قبیلہ طے، اور طے کا قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ ہے عرب کے اندر، اور جس طرح حافظ آباد کے رہنے والوں کو نسبتاً کیا کہتے ہیں؟ حافظ آبادی، اسی طرح طے والے قبیلے والوں کو کہتے ہیں طائی، وہ آخر میں یا لگتی ہے۔ آپ نے بڑی مشہور شخصیت ہے اس قبیلے کی، نام آپ نے سنا ہوا ہے حاتم طائی، میرا خیال ہے سنا ہوا ہے نام۔ کس اپنی صفت سے یہ بندہ مشہور تھا؟ سخاوت کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جو سریہ علی ابن ابی طالب جو ہے یہ انہی کے قبیلے کی طرف گیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو وہاں عبادت خانہ تھا اس کو گرایا، اور کچھ وہاں کا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، اور کچھ قیدیوں کو بھی ساتھ لایا گیا۔ جس وقت یہ قیدی آئے، ان قیدیوں کے اندر ایک لڑکی بھی ہے جس کا نام ہے صفانہ۔ کیا نام؟ سین فا الف نون چھوٹی ہے، صفانہ۔ یہ صفانہ جو ہے یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ کون ہے؟ حاتم طائی کی بیٹی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کو لایا گیا، اب قیدی ان کی کیا صورتحال ہوتی؟ اگلے دن پولیس کا ہمارے گاؤں پر ایک ڈیرے پر ریڈ ہوا، تو رات کو سوئے ہوئے تھے، تو ان کے کپڑے بھی انہیں قمیضیں بھی نہیں پہننے دی۔ ایسے ہی شاید یہاں بھی صورتحال بنی۔ صفانہ کو جب سامنے لایا گیا تو صفانہ جو ہے وہ سر سے بیچاری ننگی تھی۔ تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی، آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کر صفانہ کے سر پہ دے، یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، اپنی چادر ہی سے۔ فرمایا بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، خواہ کسی کافر کی ہی کیوں نہ ہو۔ صفانہ سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا، اپنا تعارف کروایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ فرمایا اچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا جی باپ میرا فوت ہو گیا ہے، بھائی جو بازو ہوتے ہیں بہنوں کا والد کے بعد سہارا ہوتے ہیں، بھائی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے، اب میری قسمت آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ جو چاہیں میرا فیصلہ فرما دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام کو بھیجا کہ اس صفانہ کے ساتھ جاؤ، اور بڑے اکرام اور تکریم کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ اس کو اس کے قبیلے تک چھوڑ کے آؤ۔ حاتم طائی کی بیٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حاتم طائی کا نام سنا ہوا ہے، بڑے تذکرے ہیں۔ تو جس وقت یہ صحابہ اکرام جا رہے ہیں، نوجوان صحابہ ہیں، اسلحہ مروجہ تلواریں ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صفانہ کو اپنے پیچھے کیا کہ آگے صفانہ چلے گی تو ہماری نگاہیں اس کے جسم پر پڑیں گی۔ قربان جائیں جی صحابہ اکرام پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو صفانہ پیچھے ہے، یہ آگے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب دائیں یا بائیں مڑنا ہو تو ہمیں بتا دینا، اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بول کے نہیں بتانا، اس طرف کنکری پھینک دینی ہے، ہم اس طرف جو ہے وہ مڑ جائیں۔ تو جس وقت یہ قبیلے میں پہنچی ہیں، بھائی ان کے ہیں، ان کا نام ہے عدی، عین دال یا چھوٹی، عدی۔ عدی انہوں نے دیکھا کہ میری بہن کے ساتھ 2 نوجوان مرد ہیں۔ عدی نے جلدی جو ہے نیام سے تلوار نکالی کہ یہ میری بہن کے ساتھ غیر مرد کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو بہن جو ہے دوڑ کے ان صحابہ اکرام کے سامنے یوں کھڑی ہو،
کہنے لگی عدی جب رکنا تھا تب آپ رکے نہیں ہو، بھاگ گئے ہو، اب جس وجہ سے تم ان پر حملہ کرنے لگے ہو مجھ سے سنو۔ رستے کے اندر ویرانگی بھی آئی ہے، میرے اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صفانہ کی جان ہے، پورے رستے کے اندر ان اللہ کے بندوں نے میرے جسم کو بھی نہیں دیکھا، میں ان کے ہاتھوں کے اندر اتنی محفوظ تھی کہ شاید تیرے گھر میں بھی میں اتنی محفوظ ہوں۔ آج لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ملحد لوگ، دین سے بیزار لوگ، مولوی اسلام، مولوی پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، مولوی ہمیں بیک پہ لے جانا چاہتے ہیں، مولوی جو ہے ابھی تک وہ دقیانوسی سوچے رکھتے ہیں۔ ہاں واقعی ہم پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، اتنا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں کہ جتنا پیچھے 1400 سال پہلے کے حالات ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی چل رہی ہے، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، کسی کو جرت نہیں ہے کہ اس لڑکی کی طرف دیکھ لے، ہم اتنا پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے اس ملک میں بھی وہ حالات آ جائیں، اللہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ پردہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مردوں کو غیرت نصیب فرمائے۔ پھر حضرت عدی جو ہیں کچھ عرصے کے بعد یہ شام کی طرف چلے گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے یہ جب آئے تو صفانہ جب ملاقات ہوئی صفانہ کی تو صفانہ نے وہ ساری باتیں بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ عدی بغیر کسی کی امان طلب کیے ہوئے سیدھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، تو حاضر ہو کر حضرت عدی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں کے پاس اولاد والی نعمت نہیں ہے، اللہ انہیں بھی اولاد والی نعمت سے نوازے۔ بچہ جب ہوتا ہے تو ایک یہ بھی مشکل مرحلہ آ جاتا ہے جی انہیں دا نام کی رکھیے، ہاں پھر یہ بھی ڈیمانڈ جی انہیں دا نام دسو جڑا آگے کسے نہ رکھے ہو۔ ہاں سب سے پہلے تو کوشش یہی کرنی چاہیے اللہ کے نام جتنے بھی ہیں، یہ قرآن مجید کو کھول لیں گے نا 99 نام لکھے، ان ناموں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی عبد لگا دیں، عبید لگا دیں، عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن، عبید الرحمن، کوئی بھی نام ان میں سے رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں، صحابہ اکرام کے ناموں پر نام رکھیں، بیٹی پیدا ہوئی ہے ازواج مطہرات کے ناموں کے ساتھ نام رکھیں، اسی طریقے کے ساتھ صحابیات کے ناموں کے ساتھ نام رکھیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ جی اس کی پھپھو کا نام پہلے جو فاطمہ ہے تو اب اس کا نام بھی فاطمہ رکھ دیں۔ ہمارے فیصل آباد کے اندر تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، مولانا زین العابدین صاحب، تو ان کے 4 بیٹے ہیں اور چاروں بیٹوں کا نام یوسف ہے، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع، چاروں کا نام یوسف۔ تو اس طرح یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی خالہ یا پھپھو کا نام یہ ہے تو ہم اس کا نام بھی وہی رکھ دیں، نہیں ایسا نہیں۔ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں مولانا عبد الحمید وٹو صاحب کا نواسہ ہے، تو اس کا نام ہے نوح، اللہ کے پیغمبر کا نام، اور یہ نام ہمارے معاشرے میں بڑا کم ہے۔ لوط اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، بڑا ہی کم نام ہے۔ اور یہ آج کے سبق میں جو 2 نام آئے یہ بھی نام جو ہیں میں نے تو نہیں سنے کسی نے رکھے ہوں۔ عدی یہ صحابی رسول ہیں اور صفانہ یہ بھی صحابیہ ہیں، دونوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کر، عربی تھے نا، ترجمے کی تو ضرورت نہیں تھی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عدی جو ہے مذہباً عیسائی تھے۔ اللہ اکبر، جب اس آیت پہ پہنچے کیا معنی ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے سوا۔ سمجھ آ گئی ترجمے کی؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح کو بھی انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ اب جس وقت یہ آیت پڑھی، قرآن مجید پکڑا ہوا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، نہیں اونچی آواز سے
صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائی تھا، عیسائیت چھوڑ کے میں اسلام میں آیا ہوں۔ یہ قرآن مجید جو ہے، قرآن کی یہ آیت عیسائیوں اور یہودیوں پر الزام لگا رہی ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے مولویوں پیروں کو کیا بنا لیا تھا؟ احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، رب کی جمع ارباب، رب کے سوا انہوں نے ان کو رب بنا لیا تھا۔ تو یا رسول اللہ، میں عیسائیت چھوڑ کے آیا ہوں۔ عیسائی تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے کسی اور کو رب بنایا ہو، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ قرآن یہ ان پر الزام لگا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عدی مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہارے مولوی اور پیر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو تم اسے کیا سمجھتے تھے؟ جی ہم اسے حلال سمجھتے تھے۔ اچھا، اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال کہتے، تم اللہ کی بات مانتے یا مولویوں اور پیروں کی؟ یا رسول اللہ مولویوں اور پیروں کی۔ تو فرمایا یہی رب بنانا ہے، یہی رب بنانا ہے۔ یہ ڈگری کس کے پاس ہے، حلال کرنے کی یا حرام کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ ڈگری نہیں ہے۔ یہ ڈگری صرف اللہ کے پاس ہے کہ حلال اور حرام اللہ ہی کرتا ہے۔ انبیاء کرام کا کام حلال کو حلال بتانا ہے، حرام کو حرام بتانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سریہ علی ابن ابی طالب، یہ بھی 9 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جی غزوہ تبوک، قرآن مجید کی زبان میں اس کا یہ نام آیا جیش العسرہ، قرآن مجید میں اس کا یہی نام آیا۔ تو غزوہ تبوک ہے جیش العسرہ، یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ جس میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے بتا دیا تھا۔ پتہ چلا کہ غسان کا بادشاہ جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے مسلمانوں پر حملے کرنے کی۔ اب عرب تو تقریباً سارا زیر نگیں ہو گیا، مغلوب ہو گیا، یا لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کسی کے اندر بھی اسلحہ اٹھانے کی مسلمانوں کے خلاف طاقت نہیں۔ اب جس وقت ادھر سے مسلمان بے فکر ہوئے، اب وہ جو 2 سپر پاورز تھیں، اب ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب تو ان کا رخ ہماری طرف آئے گا، آج تک تو ہم نے انہیں اہمیت ہی نہیں دی۔ تو روم کا بادشاہ جو تھا، اس کا یہ گورنر تھا غسان کے اندر، تو اس نے اپنے غسان کے گورنر کو یہ لکھا۔ تو غسانی جو بادشاہ تھا وہ تیاری کر رہا تھا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب تیاری کرو، ہم ادھر جائیں گے، وہ ادھر نہیں آئیں گے۔ تو یہ پہلا غزوہ ہے، ورنہ اس سے پچھلے غزوات جتنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے اندر، تو پھر جانا ہی احد کے اندر تھا، باقی جتنے بھی سریے بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح بتاتے نہیں تھے۔ اور حدیث پاک کے بھی الفاظ ہیں الحرب خدعۃ، جنگ تو ایک دھوکہ ہے۔ ادھر جانا ہوتا مدینہ طیبہ سے آپ یوں نکلتے، آگے جا کر پھر موڑ کاٹ کے تو رخ انور جو ہے تبدیل کر کے ادھر ہو جاتے۔ تو یہ پہلی جنگ ہے، اور یہ مکہ مدینہ طیبہ سے تبوک کا مقام جو ہے یہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ ادھر سے راول پنڈی کتنا ہے جی؟ بھائی سرور صاحب نے پتا 300 کلومیٹر، میرا خیال ہے 300 سے بھی شاید کچھ کم ہے، 300 بھی پورا نہیں ہے۔ تو یہ راول پنڈی 300 سے بھی کم، اور یہ مدینہ طیبہ سے کتنا دور ہے؟ 700۔ سب سے پہلے تو سفر یہ ذہن میں رکھیں، جیش العسرہ، تنگی کا لشکر۔ کیسے تنگی کا لشکر ہے؟ اتنی لمبی مسافت ہے۔ نمبر 2، سخت گرمی ہے، سخت گرمی، لو چل رہی ہے۔ اور نمبر 3، مدینے والوں کی معیشت کا انحصار کس پر ہے؟ کھجوروں پر، ان کا پھل مشہور ہے۔ آج بھی مدینہ کی کھجوریں جو ہیں پوری دنیا کے اندر وہ جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو نصیب فرمائے۔ یہاں جب حاجی حج کر کے آتے ہیں ہاں، تو ان بیچاروں کو پھر وہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں تو ادھر سے خریدنی پڑتی ہیں، اور ہمارے بھی مزاج الگ ہی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے بھی کیا کہنا ہے یار 5-6 کھجوریں ہی تو کلیاں سور کی کر لیا۔ ہاں تو یار یہ تبرک ہی ہوتا ہے
اس کے ساتھ سیر نہیں ہونا ہوتا، شرطیں عجیب لگا دیتے ہیں، یار پانی دینا ہے تو خالص دینا۔ اب بتاؤ وہ 5 لیٹر کی کین بیچارہ لے کے آیا ہے، اب یہاں سینکڑوں اس کے ملنے والے ہیں، کس کس کو خالص دے اور کتنا دے؟ فرض کرو خالص دے اتنا سارا تو کون اس پہ راضی ہوگا؟ تو یہ اس طرح کے نہیں، یہ تبرک ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی کوئی دے لے لینا چاہیے۔ اور تحفہ پھر ویسے بھی تحفہ ہی ہوتا ہے۔ تو مدینے والوں کا انحصار کھجوروں پر ہے، اور کھجور جو ہے کس موسم میں پکتی ہے؟ گرمی کے موسم میں۔ کھجور کا پھل بالکل پک کے تیار ہو چکا ہے۔ اس سے پچھلا سال جو ہے وہ قحط میں گزرا ہے، پچھلے سال جو ہے کھجوروں کی فصل نہیں صحیح ہوئی تھی، صحابہ کرام پچھلے سال سے لے کر اس سال تک وہ بڑے ہی تنگی کے اندر رہے۔ اب جب فصل پک کے تیار ہو گئی ہے، ہاں تو جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو فصل پکانے والے جو ہیں یہ شہری لوگوں کو تجربہ نہیں ہے، یہ صحیح دیہاتیوں کو تجربہ ہے کہ جب فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے نا پنجابی زبان میں دیہاتوں میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جٹاں دی ماں مر گئی، کس موسم میں؟ گندم کی کٹائی کے موسم میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ والدہ کی میت کو پڑولے میں رکھ دیا، ہاں کہ کٹائی تو فارغ ہو لگی ہے تو پھر یہ ماں کو دفن کرا۔ تو یہ فصل جو ہے اتنی پیاری ہوتی ہے، ذہن میں ہوتا ہے کہ اگلے سال تک دانے جو ہیں بن جائیں گے۔ تو یہاں بھی پچھلا سال سارا فاقے میں گزرا، اب موسم پھل تیار ہو چکا ہے اور حکم مل گیا کہ نکلو جی، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ اب اگلا المیہ کیا ہے؟ سفر اتنا دور کا ہے۔ پھر اگلی مصیبت یہ ہے، تنگی یہ ہے کہ سفر انتہائی گرمی کا ہے، اور پھر یہ ہے کہ سواریاں جو ہیں وہ پاس پوری بھی نہیں ہیں۔ سفر دیکھ لو کتنا ہے، 700 کلومیٹر۔ یہ کل تک کوئی ساتھی جو گوگل میں مہارت رکھتے ہیں ادھر سے وہ چیک کریں کہ 700 کلومیٹر میرا خیال پشاور شاید آتا ہوگا۔ تو اتنا لمبا سفر ہے، اب سواریاں پاس نہیں، ایک ایک سواری جو ہے اس پر کئی بندے ہیں، اور ترتیب پھر یہی ہے، ایک منزل پر ایک ساتھی، دوسری منزل پر اتر جائے گا دوسرا ساتھی، تیسری منزل پر وہ اتر جائے گا تیسرا، پھر چوتھا، پھر ایک منزل پر سواری کو بالکل فارغ رکھنا ہے تاکہ اس کو بھی جو ہے نا آرام ملے۔ اللہ اکبر، اتنا دور دراز کا سفر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اب تیاری کر لو، اور ادھر ہم نے چلنا ہے، غسان کے بادشاہ کو جا کر جو ہے نا وہ سبق سکھانا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حساب لگایا اتنا دور جانا ہے، میں نا مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کو صحت دے، عالم اسلام کی بہت بڑی معروف شخصیت ہے، بہت معروف شخصیت ہے۔ تو میں ان کا سفر نامہ بڑے دلچسپ ہے، ان کے سفر نامے، تو ایک ان کا سفر نامہ ہے جہان دیدہ، تو میں میرا خیال ہے اسی میں ہی ہے، تذکرہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں جس وقت مدینے سے تبوک کی طرف جا رہا ہوں تو وہ پھر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کارپٹ روڈ ہے، لگژری گاڑی ہے، لگژری گاڑی سمجھتے ہیں جس کے اندر بڑی سہولتیں، سیٹ آگے پیچھے، نیچے والی بھی آگے پیچھے، بہت سہولتیں ہوتی ہیں، لگژری گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن اس میں لگا ہوا ہے، کارپٹ روڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر بھی مجھے اس سفر کے اندر تھکاوٹ محسوس ہو رہی، اتنا لمبا یہ سفر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اتنا لمبا سفر کرنے کے لیے جانا ہے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا کرو، تیاری کرو، اور اس کی تیاری کے اندر جو ہے نا اللہ کی راہ میں چندہ دو، دور جانا ہے۔ اب نیکی کے کام کے لیے چندہ مانگنا یہ کس کی سنت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور چندہ دینا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، اب وہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صحابہ اکرام نے بڑھ بڑھ کے چندہ دیا۔ اسی غزوے میں وہ جو مشہور بات آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کتنا دیا؟ گھر کا سارا مال۔ آج مجھے یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب میں گھر سے نکالوں گا تو تب مجھے پتہ چلے گا کہ کیا آج کوئی سنت صدیقی پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا ایمان ہی تھا جس کے سر پر یہ سہرا سجتا ہے کہ گھر کا سارا مال اللہ کے نبی کی محبت میں خرچ کر دیا۔
فاروق اعظم جو صدیق کا مقابلہ کرنے لگے تھے اس دن کہ آج تو صدیق کو نہیں پڑھنے دوں گا، انہوں نے آدھا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عثمان غنی نے اعلان ہوا 300 اونٹ غلے کے ساتھ لدے ہوئے، حساب لگایا، فرمایا تھوڑا ہے، 300 اور اونٹ دے دیے، پھر فرمایا تھوڑا ہے، 300 اونٹ اور دے دیے۔ آپ نے فرمایا اور بھی چندہ دو۔ حضرت عثمان غنی گھر گئے اور یوں اپنی جھولی جو ہے درہم اور دنانیر، سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ بھری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں آ کر ڈال دی، انڈیل دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ان درہم و دنانیر کو یوں اوپر پھینکتے ہیں، پھر ان کو کیچ کر لیتے ہیں اور ایسے کھیل رہے ہیں، اور زبان مقدس سے یہ الفاظ مبارکہ ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا پھرے۔ عثمان اگر گناہ بھی کرے گا ہو نہیں سکتا، عثمان اگر گناہ بھی کرے گا تو فرشتوں کو حکم مل گیا کہ گناہ کی جگہ نیکیاں ہی لکھیں۔ ما عمل، کتنا ٹھنڈا کیا ہے سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی۔ حدیث میں بھی نہیں گزرا، تفسیر میں بھی یہ واقعہ نظر سے نہیں گزرا، کہیں گزرا ہے تفسیر یا حدیث میں نہیں ہے، بہرحال اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن بات جو ہے وہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ابھی جتنا تو نے مجھے دے دیا ہے نا، یا اللہ مجھے اتنا ہی کافی ہے، یا اللہ مجھے اب دینا بس کر دے، یا اللہ مجھے اب دینا بس کر دے، اب جو غریب لوگ ہیں یا اللہ ان کو دینا شروع کر دے۔ تو جب وہی آئی تو جبریل امین نے کہا کہ حضرت عثمان غنی نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے، تو اللہ کا یہ پیغام حضرت عثمان کو دے دیجئے کہ عثمان اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دینا بند کر دے تو پھر آپ اللہ کی راہ میں دینا بند کر دو۔ آپ اللہ کی راہ میں دینا بند کر دو، اللہ آپ کو دینا بند کر دے گا۔ جب آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ نے یہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ اللہ نے پھر اس کو کئی گنا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی کی تو دولت رسول اللہ کو مالا مال کیا، اسلام کی راہ میں ہر دفعہ جو ہے نا خرچ کی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی اپنے دور خلافت کے اندر بھی دولت کا یہی حال تھا، وہ جتنا خرچ کرتے اللہ اور دے دیتا، تجارت میں اور نفع دے دیتا۔ تو اسی سے بعض لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، انہوں نے کتابیں لکھی حضرت صحابہ کرام کے خلاف۔ یہ اب رافضیوں کی بات نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو سنی کہلانے والوں کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ عثمان جو ہے یہ بیت المال کے پیسے سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے رہے، اقربا پروری کرتے رہے۔ کتنا بڑا الزام خلیفہ راشد پر، جن کو زبان مقدس سے خلیفہ راشد کا لقب دیا گیا، جن کے بارے میں فرمایا عثمان فی الجنہ، جن کے بارے میں فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ فرض کرو اگر کیا بھی ہے یہ کام تو تب بھی اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ عثمان کو کوئی گناہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی غزوے کے اندر صحابہ اکرام جو ہیں خرچ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن بیچارے محنت کرتے رہے، محنت کر کے شام کو مزدوری میں 2 کلو کھجوریں ملی۔ کتنی کھجوریں؟ 2 کلو۔ 1 کلو کھجور بیچارے گھر دے آئے ہیں اور 1 کلو کھجور لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہیں تو بڑی ہی تھوڑی، لیکن میرے پاس یہی کچھ ہے، سارا دن مزدوری کی ہے، یہی کچھ ہے، 2 کلو ملی تھی، 2 وسق ملے تھے یا 2 سا ملے تھے، 1 سا گھر دے آیا ہوں اور دوسرا سا آپ کے پاس لے کر حاضر ہو گیا۔ اب یہ بے ایمان جو منافقین تھے نا، کیا ہی ان کے نفاق کے بھی کہنے، جو صحابہ زیادہ مال دے رہے ہیں ان کو جتانے دیتے ہیں، دیکھو جی ریاکاری واسطے دے رہے ہیں کہ ساڈا نام بھی بن جائے، ساڈی وڈوں بھی بن جائے۔ اب یہ حضرت ابو عقیل انصاری جو ہیں وہ تھوڑی سی کھجوریں لے کے آئے، اب یہ بے ایمان ان کو بھی تانا، ویکھو جی ان دی کلو کھجور نال تبوک جڑا نا غسان دا بادشاہ انہیں فتح ہو جانا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، اللہ اکبر۔ تو ان کو بھی یہ تانا دے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ قبول کیا اور وہ جتنا ساز و سامان چندے کا تھا آپ نے سارے ڈھیر کے اوپر ان کی وہ کھجوریں بکھیر دی اور فرمایا اللہ اسی کے اندر ہی برکت ڈال لیں گے۔ اب اسی غزوے کے اندر بعض صحابہ کرام، چونکہ لمبا بڑا سفر ہے، صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ بڑا ارادہ ہے جانے کا،
پختہ ارادہ ہے لیکن سواری کوئی نہیں ہے، آپ مہربانی کریں کوئی سواری کا انتظام فرما دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو سواری ہے کوئی نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کہ جس وقت اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وہ صحابہ اکرام جب آپ کی محفل سے اٹھ کے گئے تھے نا، جب آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس سواری کوئی نہیں ہے، اے محبوب آپ تو ان کی کمر دیکھ رہے تھے، کبھی آپ ان کی آنکھیں دیکھتے، اس وقت ان کے دل کی حالت یا آنکھوں کی حالت کیا تھی؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، وہ آئے تھے سواری دیں، آپ نے انہیں فرمایا تھا میرے پاس تو کوئی سواری ہے نہیں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، جس وقت آپ کی محفل سے اٹھ کے گئے ہیں ان کے دل بھی انتہائی غمگین ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ اس غم کا اظہار کرتے ہوئے وہ آنسوؤں کی لڑیاں جو ہیں نیچے پھینک رہی ہیں، اور وہ رو رہے ہیں کہ ہائے کاش ہم اس غزوے سے کیوں محروم رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی صحابہ اکرام کے انفاق کی بے مثال مثالیں، اور منافقین کے باکمال بہانے۔ کیا ہی کمال کے بہانے ہیں، کوئی جو ہے بہانے کر رہا ہے، یا رسول اللہ ادھر جانا ہے، شام کا حسن بڑا زیادہ ہے، جانا تو جہاد کرنے کے لیے ہے، تو ادھر لڑکیوں کا حسن دیکھ کر میرا دل خراب نہ ہو جائے، آپ مہربانی کرو مینو اجازت دے دو میں ادھر جاؤں ہی نہ۔ اسی طرح کے اور ہیلے اور بہانے اور بکواسات جو ہیں کر کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بہانے سن کر چپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوج کو تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔ جب آپ نے کوچ کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوچ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میرا نائب مدینے کے اندر آپ ہوں گے، میرے بعد میری نیابت مدینہ طیبہ کے اندر آپ نے کرنی۔ حضرت علی غمگین، اور غمگین ہوں بھی کیوں نہ، اللہ کا شیر ہے، ہاں عام شیر کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو وہ بیچارہ پریشان، یہ اللہ کے شیر ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنی بہادری کے جوہر کہاں دکھاؤں گا، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے کون ہوں گے؟ یا منافق بے ایمان ہے، یا عورتیں ہیں، یا بچے ہیں، یا معذور ہیں، میں ان کے اندر رہوں گا، دل نہیں کر رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ، علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ طور پہاڑ پہ گئے تھے تو انہوں نے اپنا نائب اپنے بھائی کو بنایا تھا، علی میں تبوک پہ جا رہا ہوں، میرا چچا زاد بھائی ہے، تو میں وہی حضرت ہارون والی خلافت جو ہے وہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی بنے تھے، فرمایا لیسا بعدی نبی، لیکن میرے بعد تو نبی تو نہیں بنے گا، لیکن میرا نائب اور میرا خلیفہ میرے آنے تک تو ہی رہے۔ بہرحال سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار آئے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ادھر رہ گئے۔ جب مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں 30,000 کا یہ لشکر ہے جی مسلمانوں کا، کتنا؟ کیا شان کے ساتھ اور کیا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جمعرات کے روز یہ سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو خیثمہ ان کا نام ہے، وہ نہیں گئے اور اپنے باغ میں ٹھہرے ہیں اپنے ڈیرے پہ، 2 بیویاں ہیں ان کی، اور یہ 2 بیویوں والی بات جب بھی آتی ہے نا، ہاں تو آپ ہنستے پتہ نہیں کیوں ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ سب کو دے جی۔ ویسے صحابہ اکرام کا جنہوں نے اس نظر سے مطالعہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں سوائے حضرت ابو ذر کے، ایک حضرت ابو ذر غفاری پورے صحابہ کی جماعت 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے زیادہ ہے، ہاں تو ایک حضرت ابو ذر جو ہیں انہوں نے 1 نکاح کیا ہے، باقی کوئی صحابی نہیں ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ 1 نکاح کیا ہو۔ اب اگلا سوال مجھ سے نہ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیویاں ہیں، بیویوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے اور چھاؤں کے نیچے جگہ کو ٹھنڈا کیا ہے، گھڑا مٹکا لے آئیں یا ٹھنڈا پانی کا، چارپائی بچھائی ہے۔ حضرت ابو خیثمہ جس وقت اس درخت کی چھاؤں کے نیچے پانی کا چھڑکاؤ ہے، بڑا پیارا سہانا موسم ہے، تو جب لیٹے ہیں نا
تو لیٹتے ہی خیال آیا، کہنے لگے ابو خیثمہ تو تباہ ہو گیا، تو اتنی ٹھنڈی جگہ پر مزے لوٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تبوک کے لیے لو کے اندر اور سفر کے اندر ہوں۔ ابو خیثمہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہر چیز کو ادھر چھوڑا، سواری کو پکڑا، ساتھ کھجوریں لی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ مل۔ رحمت کائنات نے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا ہے، پیچھے دیکھا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ ابو ذر آ رہے ہیں، یہ مسکین آدمی ابو ذر ہی آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو واقعی ابو ذر تھے۔ فرمایا ابو ذر، تو نے رہنا بھی اکیلا ہے، تو نے بسنا بھی اکیلا ہے، تو نے مرنا بھی اکیلا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں ربضہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، بیمار ہوئے، ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ انہیں فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میرا مقام جو ہے نا، میرا اب یہی مقام ہے اور میرا وقت پورا ہو گیا ہے، ایسا کرنا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جو ہے نا غسل دے کے میری میت ادھر رکھ دینا، جو قافلہ گزرے گا انہیں میرا بتا دینا اور انہیں کہنا میرا جنازہ پڑھ کے مجھے یہیں پہ دفن کر۔ پھر ایسا ہی ہوا، اسی جگہ پر ان کی وفات ہو گئی، بیوی اور بیٹی ہیں، اور انہوں نے غسل دیا ہے، میت رکھی ہے ادھر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، اس قافلے کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ حضرت ابو ذر ہیں، وفات پا گئے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو چیخیں نکل گئی، فرمانے لگے رسول اللہ نے سچ ہی فرمایا تھا کہ ابو ذر تو نے رہنا بھی اکیلا ہے، تو نے مرنا بھی اکیلا ہے، میرے نبی پاک کی یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو۔ تو پھر انہوں نے جنازہ پڑھا اور ادھر ہی دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی تیاریاں بھی سن چکے، حالات کی نزاکت بھی سن چکے۔ اب جس وقت یہ جو ہے نا اس بارڈر پر گئے ہیں تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، کئی روز قیام رہا، لیکن وہ جو ہے رومی یا غسانی وہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روز قیام کر کے تو آپ واپس آ گئے۔ اتنا آپ کا قیام کرنا ان کے دلوں میں دھاک بیٹھ گئی تھی۔ ایک ہے نا دشمن آئے پھر اس سے دفاع کیا جائے، دوسرا یہ ہے میں خود چل کے دشمن کے پاس چلا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے، میرے پاس اتنی قوت ہے کہ میں دشمن کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے تو میں جا رہا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کا یہ لشکر لے کر ادھر پہنچے تو دشمن جو ہے یہ مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے تھے تو اس وقت مدینہ کے منافقوں نے ایک مسجد کے نام کی عمارت بنائی، مسجد کے نام کی عمارت، کہ یہ مسجد ہے جی، او مسجد نبوی دور ہے، ہر نماز پہ نہیں جا سکتا بندہ، بارش بھی ہوتی ہے، رستے میں کچڑ بھی ہوتا ہے، اتنی دور نہیں، ادھر ہم اپنے محلے میں مسجد بنا لیتے۔ اب انہوں نے مسجد بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کریں تو مسجد کا افتتاح ہم آپ سے کروانا چاہتے ہیں منافق، ہاں، اور جی ہم آپ سے افتتاح کروانا۔ وہ کیا دلیل بنانا چاہتے تھے کہ اس مسجد کا افتتاح اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور اس کو دلیل بنا کے اپنی حرم زدگیاں جو ہیں ان کے اوپر وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا ابھی تو میں جلدی میں ہوں، واپسی پہ آ کر افتتاح کروں گا۔ اب جب ادھر رہے تو اب ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اب ادھر جو ہیں تقریباً 10 کے قریب صحابہ اکرام ہیں جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، جنہیں کوئی عذر نہیں ہے اور وہ اس غزوے میں نہیں جا سکے۔ کتنے صحابہ؟ منافقوں کی تو بات ہی نہیں نا، انہوں نے تو چھوٹے ہیلے باندھنے کیے۔ مخلص صحابہ وہ 10 کے قریب ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے ہیں، ہاں ادھر معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے۔ جب آپ تبوک کے مقام پر پہنچے تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی جو ہے وہ بہت کم ہے، تبوک کے مقام پر ایک چشمہ ہے، بڑے ہی تھوڑا تھوڑا پانی، سیرت نگار لکھتے ہیں جس طرح تسمہ ہوتا ہے نا، اتنی سی دھار اس سے پانی کی باہر نکل رہی اور وہ کوئی پانی تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب تک میں نہ کہوں اس پانی سے کوئی بندہ استعمال نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور تھوڑا سا جو پانی آپ کے پاس تھا اس پانی کو آپ نے منہ مبارک میں ڈالا، اچھی طرح کلی کر کے آپ نے اس چشمے میں ڈالا اس پانی کو، تو وہ چشمہ جو ہے وہ بالکل جاری ساری ہو گیا اور ابلنے لگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے مشکیدیں نچوڑ کے لاؤ، مشکیدیں نچوڑ کے لائے گئے، بمشکل ایک پیالہ بنا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھیں۔ یہ جو درمیانی جگہ ہے نا انگلیوں کی، ان انگلیوں کی درمیانی جگہوں سے پانی کے فوارے نکلنے لگے اور صحابہ کرام اس پانی سے جو ہے سیراب ہونے لگے۔ صحابہ کرام نے بھی پیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سواریوں کو بھی پلایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہے، آپ حضرات میں سے جو ترجمے کی شوق رکھتے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنی لاٹھی کو کس پہ مارو؟ پتھر پہ۔ جس وقت پتھر پہ لاٹھی پڑی فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے۔ کس سے نکلے؟ تو یار پتھروں سے تو چشمے نکلتے ہی رہتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ پتھروں سے تو چشمے نکلتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں چل رہی ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے چشمے جو ہیں ابلتے ہیں۔ چشمے سے، پتھر سے تو چشمے نکلتے ہی رہتے تھے۔ کمال کا معجزہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہاں انگلیوں کے درمیانی جو جگہ تھی ان سے جو ہے چشمے نکل گئے اور سارے صحابہ اکرام نے سیراب ہو کر اس پانی کو پیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ 10 صحابہ اکرام جو ہے مخلص صحابہ تھے لیکن جا نہیں سکے۔ اب جب واپسی کا سنا نا تو 7 صحابہ نے تو کیا کیا، اپنے آپ کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ بھئی ہم سے جرم ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اپنی سزا انہوں نے خود متعین کر لی، اپنے آپ کو باندھ لیا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب پھر کیا ہے؟ 3 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ نہیں باندھا اور قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، جن میں ایک حضرت کعب ابن مالک ہیں، ایک حلال ابن امیہ ہیں اور تیسرے مرارہ ابن ربیع ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لکھے ہوئے۔ تو یہ 3 بندے ایسے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، مدینہ کے قریب پہنچے، منافقین آ گئے، جی آپ نے کہا تھا کہ مسجد کا افتتاح لہذا تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ اے محبوب، یہ جو مسجد بنائی گئی ہے نا، یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، حرام زدگیاں کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، محبوب آپ نے اس مسجد کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر آپ نے حکم کیا، صحابہ اکرام نے اس کو گرا دیا اور گرانے کے بعد اس کے ملبے کو آگ لگائی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ اب جب پہنچے تو اب جو ہے نا منافقین جو ہے وہ اب آ گئے، جی بیٹھ گئے۔ میں جی اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ میری بیوی بڑی سخت بیمار تھی، میں جی اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ اس وقت میرے پاؤں کے انگوٹھے کو درد ہو رہی تھی، ہاں اس طرح کے بہانے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی لینڈ میں بیٹھ گیا، لینڈ میں بیٹھا ہوں، دل کے اندر آیا، سن بھی رہا ہوں کہ بے ایمان جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے کر رہے ہیں۔ دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی ان کی باتیں سن کر انہیں اشارہ کر رہے ہیں، چلو میں بھی کوئی جھوٹی موٹی گل کر دیا تو میں بھی اپنا بہانہ کر کے سائڈ سے ہو جاؤں۔ پھر دل میں خیال آیا ابھی تو میں جھوٹی بات کر لوں گا، اگر اللہ نے میرا جھوٹ جو ہے اپنے محبوب کو بتا دیا تو پھر تیرا کی روے گا۔ ابا جی فرمایا کرتے تھے اعتماد بننے پہ سال ہا سال لگتے ہیں اور اعتماد ٹوٹنے پہ ایک لمحہ لگتا ہے۔ اب میری پچھلی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرے پر اعتماد، اگلا مستقبل خراب، اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی، یہ تو منافق ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میری باری آئی آپ نے پوچھا ہاں بھائی کعب کی تیرا عذر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں۔ سواری نہیں تھی؟ یا رسول اللہ سواری ایک نہیں، میرے پاس اس دفعہ 2 تھی۔ گھر میں کوئی
کوئی عذر نہیں تھا، کیوں نہیں گئے ہو؟ یا رسول اللہ بس یہی تھا کہ ارادہ پختہ تھا جانے کا، تو آپ جب چلے گئے تو دل میں تھا کہ میرے پاس سواری بڑی تیز ہے، میں صبح کو چلوں گا تو پیچھے سے پکڑ لوں گا، صبح ہوتی تو میں کہتا شام کو چلوں گا، شام ہوتی تو کہتا میں صبح کو چلوں گا۔ ابھی اسی میں ادھیڑ بن میں تھا، ابھی یہی منصوبے چل رہے تھے، آپ ادھر چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا، بہانہ اور ادھر میرا کوئی بھی نہیں، میں سچ بول رہا ہوں۔ فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، میں تیرا فیصلہ نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یہ اٹھ کے بیچارے آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہیں تو سارے صحابہ اکرام بھی ان سے ناراض، کوئی بندہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ میرا ہی یہ حال ہے یا میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں، آپ کے ساتھ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع بھی جو ہیں وہ شریک ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ آپ ابھی چلے جاؤ، آپ کا کوئی فیصلہ نہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 گزر گئے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس وقت صحابہ اکرام نے بائیکاٹ کیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، مدینے کی زمین حالانکہ بڑی کشادہ ہے لیکن ان پر وہ زمین بھی تنگ ہو گئی، باہر نکلتے ہیں تو کوئی بلانے کے لیے تیار نہیں، منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میرا چچا زاد ایک بھائی تھا، اور وہ چچا زاد بھائی میرا دوست بھی تھا، لنگوٹیا تھا، میری کوئی بات اس سے نہیں چھپی تھی، اس کی کوئی بات۔ تو میرا اپنے چچا زاد بھائی کے باغ میں چلا گیا، دیوار پھلانگ کے میں اندر گیا، اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا اس کو یار گل سن میری، باقی سب کو تو شاید میرے بارے میں شک ہو، تمہیں تو کوئی شک نہیں ہے نا؟ میرے ایمان کی گواہی، میں اندر سے مسلمان ہوں کہ نہیں، میں اسلام کے لیے کتنا مخلص ہوں، باقی کو شاید شک ہو، تمہیں تو کوئی شک نہیں۔ تو چچا زاد بھائی نے کہا مجھے یہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائیاں دو، جب ادھر سے معافی ہو جائے گی تو ہم آپ کے لیے اسی طرح ہو جائیں۔ ایک شاگرد سے استاد ناراض ہو تو دوسرے شاگرد اس کو اسی طرح بائیکاٹ کریں تاکہ وہ اس شاگرد کی اصلاح ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آیا، میں مدینے کے بازار میں جا رہا ہوں، پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے آواز لگائی اینا کعب، اینا کعب ابن مالک، کعب بن مالک کون ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ لوگوں نے بتایا اشارہ کر کے کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ بندہ میرے پاس آیا، آ کر کہتا ہے میں غسان کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، اور وہی غسانی جن کی طرف ابھی یہ لشکر گیا تھا، غسان کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، کیا کام ہے؟ کہ بادشاہ نے یہ رکا دیا ہے آپ کے نام ہے، یہ خط ہے بادشاہ کا۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے خط پڑھا، اس نے لکھا تھا غسان کے بادشاہ کی طرف سے کعب ابن مالک کے نام ہے، کعب جتنا تو اعلیٰ درجے کا بندہ ہے، تیرے نبی نے تیری قدر نہیں کی، تیرے نبی نے تیرا مقام نہیں پہچانا، تیرا مقام ہمارے دل میں ہے، کعب تم آ جا ہمارے پاس، پھر دیکھ ہم تجھے کتنا اونچا مقام دیتے ہیں دربار کے اندر، اپنی کرسی کے ساتھ تیری کرسی رکھتے ہیں۔ لالچ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گمراہ کیا گیا۔ شاید آج ہم جیسا کوئی مسلمان ہوتا تو شاید اس پہ عمل کر لیتا کہ چلو میں جو اپنی معافی مانگ لئی ہے، جرم دا اقرار کر لیا ہے، پھر بھی میں معافی نہیں دیتی جا رہی، چلو پھر میں بھی ٹر جانا ہوں، ٹوچی صحیح آپ پہ نبی پاک نو پتہ لگ گیا پھر آپ پہ بلا لین۔ لیکن یہ یہاں بات ہو سکتی ہے جن کے اوپر رسول اللہ کی محنتیں ہوئی ہیں، جن کے دلوں کی صفائیاں میرے نبی پاک نے کی ہیں، وہاں ایسی بات نہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں وہ خط پڑھا تو میری تو چیخیں نکلیں، یا اللہ کافروں کو اب ہمارے بارے میں یہ امیدیں لگ گئی ہیں، ہم رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر کافروں کو دیں گے۔ کہتے ہیں غصہ اتنا آیا، زبان سے تو کوئی جواب نہ دیا، اس کا خط پھاڑ پھاڑ کے پرزے کر کے تندور کے اندر ڈال دیا اور اس کو کہا جاؤ بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ تیرے خط کا یہ حال کیا۔ اللہ اکبر۔ کرتے کرتے 40 روز گزر گئے، اللہ سے دن رات۔ حضرت کعب فرماتے ہیں نماز کے لیے میں باقاعدہ مسجد نبوی میں جاتا تھا، اور بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے اگر میری نظر اٹھ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
تو میں دیکھتا کہ اللہ کے نبی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاں، لیکن جب نظریں آپس میں ٹکراتی تو رسول اللہ اپنی نظر مبارک نہیں چکتے، جس سے مجھے پتہ چلتا کہ آپ کے دل کے اندر میری محبت ضرور ہے، لیکن میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ مجھے معافی نہیں ملتی۔ اب یہاں کیا حالت ہے ہماری بھائیو؟ ہماری حالت یہ ہے واضح قصور ہمارا اپنا ہو تب بھی ہم اپنا قصور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر معاملے کے اندر اگلے بندے کا قصور سمجھتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہیں، اللہ کے نبی نہیں ان سے راضی ہو رہے، 40 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، اب اگلا پیغام اور آ گیا۔ کیا پیغام آیا؟ اگلا پیغام یہ آیا، ان تینوں سے کہہ دو اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ اندازہ کر لو، دنیا سے تو پہلے ہی کٹے ہوئے ہیں، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قید تنہائی ہے۔ اگلا حکم آ گیا، بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھا ہے، تقوی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حکم آیا بیویوں سے الگ ہو جاؤ، ان تینوں نے پیغام بھیجا صرف الگ ہونا ہے کہ طلاقیں دے دیں؟ اندازہ کر لو، یہ حکم جی صرف الگ ہونے کا ہے یا طلاق دے کے ان کو فارغ کریں؟ فرمایا نہیں، صرف الگ ہونا ہے، طلاق نہیں دینی۔ جب یہ حکم آیا تو حضرت حلال ابن امیہ یہ جو ہے نا، انہوں نے، یہ بڑے بیچارے بوڑھے سے تھے، ان کی اہلیہ آئیں اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی انہیں تو اب کسی چیز کی رغبت ہی نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو صرف کھانا وغیرہ ان کو دے دیا کرو۔ فرمایا ہاں، کھانا دینے کی اجازت۔ اب پہلے ہی بوڑھے ہیں، لاگر ہیں، اب 40 دن ہو گئے ہیں، رو رو کے اپنے آپ کو اور ہلکان کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں حتیٰ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 بندے جو پیچھے رہ گئے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ مدینے کی زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کہیں بھی ہمیں اور پناہ نہیں۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر انہوں نے سچی توبہ کرتے کرتے جب 50 دن گزر گئے، دن کو بھی رو رہے ہیں، راتوں کو بھی رو رہے ہیں، گڑ گڑا کے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ 50 دن گزر گئے۔ تو یہ بھی واقعہ کسی غزوہ تبوک کا ہے، بہت سارے سبق بھی ہیں اس واقعے میں، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ دیگر واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل نامی جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا اور صحابہ سے فرمایا جو بندہ خط دینے جائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت دہیہ کلبی فرمانے لگے اللہ کے نبی اگر اس نے قبول نہ کیا، فرمایا پھر بھی اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، میں جاتا ہوں۔ تو حضرت دہیہ کلبی جو ہیں وہ خط دینے کے لیے گئے، تو اس نے اپنے بطریق جو تھے نا مذہبی رہنما، ان سب کو کمرے میں بلا لیا، دروازے بند کر دو۔ دروازے بند ہو گئے۔ اس نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی کا خط آ گیا ہے، اور خط کے اندر وہ لکھ رہے ہیں اسلام قبول کر لو تو ہمارے بھائی بن جاؤ، نمبر 2 اسلام قبول نہیں کرنا پھر ہمارے متحد ہو جاؤ، تمہاری جان مال عزت آبرو کاروبار ہر چیز کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، لیکن اس کے بدلے میں ٹیکس آپ نے دینا ہے، اور اگر یہ بات بھی قبول نہیں، تیسری بات پھر تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اب میں آپ کو اس لیے یہاں میں نے بلایا ہے کہ اب تک تو تم کتابیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے اندر یہ نشانیاں میں نے تحقیق کی ہے، وہ ساری نشانیاں ان کے اندر پائی گئی، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ پہلی بات پر عمل کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا کی دولت اور دنیا کی عزت یہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں امت کے اندر خرابی کا باعث ہے، حب جاہ اور حب مال، دنیا کی محبت یہ بیڑا غرق کرواتی ہے، اور دنیا کی عزت، دنیا کا عہدہ، میرا یہ عہدہ چھن جائے گا۔ آج یہ دیکھ لیجیے 30 35 سال حکمرانی کر کے بھی ابھی تک یہ جو ہے نا ان کے دل سے لالچ نہیں جا رہا حکمرانی کا، ابھی تک ان کا یہی چاہت یہی ہے کہ 1000 سال ہماری عمریں ہو جائیں اور 1000 سال تک ہم ہی حکمرانی کرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اتنی یہ بری چیز ہوتی ہے۔
تو وہ جتنے بھی بطریق تھے، وزیر تھے، انہوں نے کہا خبردار تو نہ تل، بڑا انہوں نے شور ڈالا، انہوں نے کہا اگر یہ ارادہ کیا تجھے ادھر ہی قتل کر دیں گے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو یہ حالات نہیں ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، اس کا کیا ہوئے میں تو تھوڑا امتحان پہ لیندہ سا، میں کوئی اپنے دین چھڈنا نہیں چاہتا، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا۔ پھر اس نے حضرت دہیہ کلبی سے کہا کہ اللہ کے نبی کو جا کے میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری جو سلطنت ہے یہ ابھی اس بات کا اجازت نہیں دے رہی کہ میں اپنے اسلام کا اظہار کروں۔ حضرت دہیہ کلبی جو ہیں وہ واپس آ گئے، اس نے تحفے ہدیہ بھی دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاذبہ، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس نے ابھی تک جو ہے کوئی اسلام نہیں قبول کیا، وہ اندر سے پکا عیسائی ہے۔ اچھا، اب اس ہرقل نے ایک بندہ جو ہے کہا کہ تلاش کرو ایسا بندہ جو عربی کے اندر مہارت رکھتا ہو، میں نے اس بندے کو بھیجنا ہے ادھر مسلمانوں کے نبی کے پاس۔ اب ایک بندہ تلاش کیا گیا، عربی میں بڑا ماہر تھا، اس کو خط دیا اور خط دے کے کہا کہ میں یہ جو خط دے رہا ہوں نا، یہ خط جا کے مسلمانوں کے نبی کو دینا اور 3 باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس خط کے اندر کسی پہلے خط کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی جب بیٹھو نا تو میرے مسلمانوں کے نبی خط پڑھیں تو اس میں سننا کہ کوئی پہلے خط کا آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات کہ رات کا کوئی ذکر آتا ہے، جب تک آپ ادھر ہو آپ کی گفتگو میں کوئی رات کا تذکرہ آئے گا کہ نہیں۔ 2 باتیں۔ اور تیسری بات کہ اس نبی نے کی جو پشت ہے نا، دیکھنا اس پر کوئی عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی خاص چیز کا نشان ہے کہ نہیں۔ یہ 3 باتیں جو ہے ان کا خیال رکھ۔ اب یہ جو ہے ادھر پہنچا جس وقت، تو اس نے جا کر وہ خط دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرتے کرتے سابقہ خط کا بھی تذکرہ کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بات تو پوری ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات کیا تھی؟ رات کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کے فرمایا ہاں بھائی، تیرے بادشاہ نے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنت کی طرف جلدی کرو، ارضھا کعرض السماء والارض، جنت کی جو ہے نا وہ چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت کہ اس کی چوڑائی جو ہے وہ زمینوں آسمانوں کے برابر ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو اتنی بڑی جنت ہے تو پھر جہنم کدھر گئی؟ اس کے لیے جگہ کون سی ہے؟ حالانکہ جہنم تو اس سے بھی بڑی ہے جنت سے، تو وہ کتنے گئی؟ تو آپ نے فرمایا اس کو یہ پتہ نہیں، یا اس سے پوچھنا جا کے کہ جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ ہاں، جب دن آتا ہے تو رات کدھر جاتی ہے؟ اب وہ جو قاصد تھا اس نے کہا رات کا بھی تذکرہ آ گیا، دوسرا جو نشانی ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ فرمایا بھائی اب ٹھیک ہے، تمہارا خط آ گیا، جانا ہے، چلے جاؤ۔ تو صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی اٹھے، انہوں نے کہا یہ قاصد ہے، بے شک غیر مسلم ہے۔ انہوں نے چادر جو ہے تحفے میں دی۔ آپ نے اسلام پیش کیا، فرمایا کہ اسلام قبول کر دے۔ اس نے کہا جی میں تو قاصد اور ایلچی ہوں، میں ابھی اپنے قوم کے دین پر ہوں، جب تک قوم نہیں ایمان لے گی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ ہاں نہ نہ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں آج اس کی مہمانی بھی کروں گا، صبح اس کا رخصت کروں گا۔ تو جب یہ اٹھ کر جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا رہے ہیں تو تیجی نشانی نہیں ہو ویکھنی، ہاں جا رہے ہو آپ تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھائی اور پیچھے اس نے مہر نبوت جو ہے وہ لگی ہوئی دیکھ لی۔ تو بہرحال یہ بندہ جس وقت گیا، اس نے جا کر بادشاہ کو ساری رپورٹ دی۔ بادشاہ نے پھر اپنے وہ بطریقوں کو اور اہلکاروں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس پر راضی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ نصرانیت پر ہی مرا ہے۔ غامدیہ عورت کی بدکاری، یہ ایک عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا۔ تو جب اس نے آ کر اقرار کیا، ہر کام کے لیے شریعت نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ہر کام کے 2 گواہ ہیں، لیکن زنا جو ہے ایسا گناہ ہے جس کے لیے 4 گواہ شریعت نے، یا تو 4 گواہ ہوں یا زبان سے خود بندہ اقرار کرے 4 دفعہ کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو یہ آئی ہے اور رو بھی رہی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے اپنا رخ انور ادھر کر لیا۔
ادھر آ کے پھر اقرار، پھر ادھر کر لیا۔ تو جس وقت 4 دفعہ اس نے اقرار کر لیا، فرمایا اب شریعت کی حد پوری ہو گئی ہے، اب جو ہے کیا کرو، اس کو سنگساری کا حکم دیا۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو کوڑے لگائے جائیں گے، فَجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ حضرت عویمر جیلانی کا بیوی سے لعان، یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے یا کوئی آدمی اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اب کیا کرے؟ شریعت کا حکم تو یہ ہے 4 گواہ۔ اب حضرت صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، کون اتنا بے غیرت آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو باہر سے 4 گواہ لے کے آئے کہ آؤ جی گواہی دینی ہے؟ صحابہ پریشان کہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب صحابہ پریشان ہوتے تھے تو اللہ اپنے قوانین بھی بعض اوقات بدل لیتے تھے۔ پھر اللہ نے یہ لعان والا جو ہے نا یہ آیات نازل کر دیں۔ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ لوگ جو اپنی پاک دامن بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے؟ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ 4 دفعہ وہ قسم کھائے گا بندہ، کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور 5ویں قسم یہ ہوگی کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا۔ 4 دفعہ بندہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ 5ویں دفعہ یہ کہے گا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی میرے اوپر لعنت۔ اب بیوی سے کہا جائے گا ہاں بھائی وہ تو قسمیں کھا چکا ہے۔ بیوی اب بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، شریعت کہتی ہے بیوی بھی 4 قسمیں کھائے، بیوی بھی 4 دفعہ قسمیں کھائے اور 5ویں قسم پہ کہے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اب جب بیوی بھی قسمیں کھا لے، بندہ بھی قسمیں کھا لے، گواہ تو اب ہے کوئی نہیں، اب قاضی کا حکم ہوگا، قاضی کا فیصلہ ہوگا کہ ان دونوں کی کیا کرو، اب جدائی کرو۔ اب اگر یہ میاں بیوی کے طور پر رہیں گے تو یہ گھر جو ہے جہنم کا نمونہ بنے گا اور ان کی اگلی نسل جو ہے بچے وہ تباہ ہو جائیں۔ تو یہ جو آیات ہیں یہ بھی اسی 9 ہجری کے اندر نازل ہوئی۔ نجاشی اور جہاں صحابہ اکرام ہجرت کر کے گئے تھے تو وہ ان کا انتقال وہ بھی 9 ہجری میں ہوا، اور ان کا جنازہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر پڑھایا۔ بعض لوگ اسی سے غیبانہ جنازہ کی جو ہے دلیل لیتے ہیں، لیکن یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نجاشی کی میت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے فاصلے تھے اللہ نے ان کو سمٹا دیا، پردوں کو ہٹا دیا، اور نجاشی کی میت بعض صحابہ تو فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، تو اس لیے یہ جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ حضرت ام کلثوم کی وفات اسی 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ حضرت ام کلثوم کون ہے یاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور یہ کن کی بیوی ہیں؟ حضرت عثمان غنی کی پہلی بیوی کا نام کیا؟ رقیہ۔ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اب میرے پاس بیٹی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر وہ وفات پاتی جاتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ 9 ہجری کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو 300 حجاج کرام کے قافلے میں آپ نے حج پر بھیجا، اور حج کا امیر بنایا حضرت صدیق اکبر کو، اور ان کا نقیب بنایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کی عمارت میں سارے جو ہے نا حجاج کرام نے حج کیا، اور رسول اللہ کا حکم تھا کہ نقیب حضرت علی بنیں گے۔ حضرت علی نے یہاں جا کر یہ اعلان کیے کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جتنے بھی امن کے معاہدے تھے آج کے بعد وہ سارے معاہدے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اب کوئی کافر جو ہے بیت اللہ کے قریب نہیں آئے گا۔ انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرک پلید ہوتا ہے، اس سال کے بعد اب کوئی مشرک جو ہے بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو 9 ہجری کے حالات و واقعات، پہلے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان پھر سن لیں کہ بار حاضری والا رجسٹر پڑا ہوا ہے،
جن ساتھیوں کے نام وہاں پر نہیں لکھے ہوئے وہ مہربانی کر کے اپنے نام ضرور لکھوائیں۔ نمبر 2، جن ساتھیوں نے پہلے اس کورس میں شرکت کی ہوئی ہے ان کے پاس اسناد ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس دفعہ آئے ہیں اور ان کے پاس اسناد نہیں ہیں تو وہ جو ہے اپنا نام الگ سے باہر لکھوا دیں کہ ہمارے پاس سند نہیں ہے۔ یہ سند کوئی ڈگری نہیں ہے، یہ صرف اس محفل کی ایک یادگار ہے کہ کبھی جو ہے وہاں جا کر یہ سباق پڑھے تھے۔ اللہ اکبر۔ 2 باتیں ہو گئی، اور یہی دونوں اعلانات جو ہے نیچے خواتین کے لیے بھی ہیں۔ میرے پاس آج خواتین کا رجسٹر آیا تھا تو اس کے اندر ہمارے بھائی نواز صاحب کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کا نام ہی نہیں لکھا ہوا تھا، اور ممکن ہے کچھ اور بھی ہوں، اس لیے نیچے والے رجسٹر کو بھی پر کروائیں اور اوپر والے کو بھی، اور اسناد کے لیے اپنے نام بھی لکھوائیں۔ اور سند کے لیے شرط ہے کہ جس کی حاضریاں 25 ہوں یا اس سے زیادہ ہوں وہ جو ہے وہ سند لے لے۔ ہمدان نام کا مطلب بتا دیں اور معنی علم میں نہیں جی۔ واہ جی، پشاور جو ہے یہ 444 کلومیٹر ہے، جزاک اللہ جی۔ سکھر 744 کلومیٹر ہے، او صوبہ سندھ کے اندر۔ حافظ محمد اشرف صاحب اور محمد امین صاحب کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ تو لگتا ہے 2 میں دعا پروف ہی ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت پہ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات کو آسان بنائے۔ حافظ اشرف صاحب ہمارے وہ ساتھی ہیں جو ترجمے کی کلاس میں بھی تھے، سیرت کورسز میں ابھی آتے رہے۔ یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ اس اللہ کے بندے نے ہی بنایا ہوا ہے، لیکن کچھ اس کی اپنی غلط پالیسیاں اور کچھ خدا کی پکڑ تو خیر نہیں کہہ سکتے، بہرحال اس کی اپنی ہی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے بہت سارے قرضے کے نیچے آیا اور اس کو شہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ تو دعا گو ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کے سارے معاملات آسان کرے۔ اب جن بیچاروں نے پیسے لینے ہیں، اب رزق حلال ہے ان بیچاروں کا بھی، تو اب وہ بھی بیچارے لوگ پریشان ہیں۔ قاری نصیر صاحب کے بھائی ہیں ظہیر صاحب، ان کی بھی رقم ہے، اور بھی کتنے ساتھی ہیں۔ تو بہرحال یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات آسان کرے۔ یہ قرضہ بڑی سخت چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقروض بندے کا جنازہ نہیں پڑھایا، صحابہ سے فرمایا تم پڑھ لو، میں نہیں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی میت میں نہیں دے سکتی جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا ذکر ہوا، شیمہ نام، تو کیا یہ نام؟ بالکل جی، یہ نام رکھنا ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ ہمارے بھائی بوٹا صاحب جو ہمارے کورس میں بڑے دلچسپی کے ساتھ حاضری لگواتے رہے، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے، دل کا عارضہ بنا ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اور بھی جتنے ساتھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی والے معاملات فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے اللہ، یہ میرے ساتھی، یہ میرے محترم مہمان، یہ بڑی امیدیں وابستہ کر کے یہاں آتے رہے، یہاں بیٹھتے رہے، تیرے محبوب کے تذکرے سنتے رہے۔ اے اللہ، ہم سب کا یہ بیٹھنا قبول فرما لینا، اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا، اس عمل کو ہمارے گناہوں کے جڑنے کا اور ختم ہونے کا ذریعہ بنا دینا، ہمارے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ، ہمارے اس عمل کو ہماری مشکلات کی دوری کا ذریعہ بنا دینا۔ اے اللہ، ہمارے اس عمل کو ہمارے بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دینا۔ یہ پورے کورس کے درمیان جن جن ساتھیوں نے، جن جن بھائیوں نے جن جن خواہشات کا اظہار کیا، دعائیں کروائیں، اے اللہ کئی دعائیں تو ایسی ہیں جو اس عمل کی برکت سے پوری ہو بھی چکی ہیں۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں باقی دعاؤں کو بھی تو ہی پورا فرما دے، اس لیے کو دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہی ہے، قبول کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی نبی، کوئی ولی نہ دعاؤں کو سن سکتا ہے نہ قبول کر سکتا ہے۔ قرآن نے یہ تیری ہی صفت بتائی ہے، تو ہی مجیب الدعوات ہے، تو ہی سمیع الدعا ہے۔ اے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ، یہاں شرکائے کورس میں جو ساتھی بیماری کے ایام میں بھی آتے رہے، بیمار ہونے کے باوجود بھی
یقیناً ان کے لیے اجر جو ہے وہ دوہرا نہیں شاید کئی گنا ہے کہ تکلیف کے باوجود وہ اتنے دور دراز سے آئے۔ اے اللہ اپنے رحمت کے خزانوں سے ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری موت ایمان پہ کر دینا۔ اے اللہ جب تک زندگی باقی ہے اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، بیماری اور محتاجی والی زندگی سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا، ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما دینا۔ اے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں بیٹھ کر، تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اپنی جھولیاں پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ بعض کے دلوں کی ترجمانی میں نے کر دی، کتنے ہی ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر ان کی خواہشات مستور ہیں۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما دینا، ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دینا۔ جتنے ساتھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے بھائی زکریا صاحب، چچا جی محمد حنیف صاحب جن کی بیٹیوں کے نکاح ہیں، یا اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے اگلے معاملات سارے آسان فرما دینا۔ ہماری ان بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر سکون والی زندگیاں نصیب فرما دینا، اور ہمارے ان خاندانوں کے اور رشتے جو ہیں آپس کے اندر مضبوط فرما دینا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم